14 اگست 1947 وہ دن تھا جب پاکستان آزاد ہوا. ملک اس وقت جب آزاد ہوا تو بہت ساری چیزوں سے ہمیں نجات ملی. انگریزوں سے نجات ملی، بہت سارے طبقات سے ہمیں نجات ملی، اور ایک ملک ایسا بنا جہاں مسلمان رہ سکیں اور مسلمان اپنے شعائر کو اپنا سکیں. اس چیز کی آزادی ہمیں ملی. لیکن آج ہماری آزادی چھیننے والے ہم میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. کیونکہ اگر ہم اسلام کا بغور جائزہ لیں، اسلام کے حوالے سے جب تعلیمات حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جیسی رعایا ہوتی ہے اس پر ویسے ہی حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. آج ہم بڑے مزے سے گالیاں تو دے دیتے ہیں کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈکیت ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ایک انگلی اس پہ اٹھا رہے ہیں تو یہ 3 انگلی ہمارے اپنے طرف اشارہ کر رہی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ میاں تم خود پہلے غلط ہو، اس کے بعد کسی اور پر تم انگلی اٹھاؤ، کیونکہ تمہیں اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ تم نے کیا کیا. اگر اب ہم اپنی غلطی کی بات کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کی غلطیاں ہیں، غلطی نہیں غلطیاں ہیں، لیکن وہ 90% اگر غلطی کر رہے ہیں تو 10% ہم بھی کر رہے ہیں، اور اسی 10% کی وجہ سے 90% والی غلطیاں ان کی ہو رہی ہیں. وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ ہم پر مسلط ہیں. غلطیاں کیا ہے؟ آج ہم اپنے ملک میں ہیں، ہم اپنے ملک میں قانون کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. یہی چیز ہم جب اپنے ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں تو وہاں ہم یہ چیزیں کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ اس لیے کہ وہاں سر پہ ڈنڈا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کیا تو ہمیں اتنے $1000، اتنے 1000 پاؤنڈ، اتنے 1000 ریال، اتنے 1000 درہم، ان چیز کا فائن لگ جائے گا. تو ہم یہ نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے اوپر سب سے پہلے غور کرنا چاہیے، دوسروں کو بولنے سے پہلے، کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپر جو مسلط ہیں وہ ہماری ہی وجہ سے ہیں، ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے وہ ہم پر مسلط ہیں. ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، وہ ہمارے اوپر آئے نہیں ہیں، مسلط کیے گئے ہیں. اور آج ملک کا جو حال ہو رہا ہے، مہنگائی، برا حال، مہنگائی، معیشت، تمام چیزوں میں برا حال ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. ہم بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے کبھی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی. خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جب اپنی حالت کو بدلنے کا آپ کو شوق نہیں ہے نا، تو کوئی آپ کی حالت کو نہیں بدل سکتا. اگر آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کا شوق نہیں ہے، اگر سارے جہان میں گھوم لیں تو آپ دیکھیں کہ کام کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور فارغ لوگوں کی تعداد کتنی ہے، کوشش کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے. انسان کوشش تو کرے، کامیابی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئے گی، لیکن کب؟ جب وہ کوشش کرے گا. اگر وہ لیٹا ہوا بستر پہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ مجھے منو سلوا مل جائے، تو نہیں ملتا. آپ کو اس کے لیے جد و جہد کوشش کرنی پڑتی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں گورنر سندھ بھی مختلف کورسز کروا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف پلیٹ فارم سے کورسز ہوتے رہتے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو اسکلفل بنانے کے لیے. ڈگری ڈزنٹ میٹر رائٹ ناؤ ان کرنٹ سچویشن. ڈگری میٹر نہیں کرتی، آپ کی میٹر کیا کرتی؟ اسکلز. اگر آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کے پاس اسکلز نہیں ہے، یو آر نتھنگ. آپ کسی جگہ کچھ کام نہیں کر سکتے. لیکن وین یو ہیو اے ڈگری اینڈ یو ہیو اسکلز آلسو، تو آپ سکسیزفل پرسن ہیں. بیکاز آپ کہیں جاتے ہیں، آپ سے انٹرویو میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے کتنی ڈگریاں اور کتنے آپ نے کورسز کر لیے. نہیں، یہ چیز آتی ہے تو یو ول کم ہیئر، نہیں آتی تو یو ول گو. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوشش کرنی ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے محنت کرنی ہے. ہم اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے. نوجوان وہ ہے کہ جو تقدیریں بدل دیا کرتا ہے. کیسے؟ اپنی کوشش سے، محنت سے، جد و جہد سے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی. جب ہم اس قابل بنیں گے تو ہم ان لوگوں کو ریپلیس کر کے اس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھیں گے. تو کیا ہم ملک کو صحیح نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ایسے نایاب ہیرے موجود ہیں کہ جو آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کسی چیز میں میڈل حاصل کر لیا، کبھی کسی چیز میں میڈل حاصل کر لیا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں ہی رہتے ہیں، ہمارے ملک سے ہی چیزیں سیکھی ہیں. ہمیں سپورٹ نہیں ملتی گورنمنٹ کی طرف سے، ہمیں خود کوشش کرنی ہے. تو جب ہم خود کوشش کریں گے تو ہم بہت کچھ چینج کر سکتے ہیں. اور میری عرض ہے ان حکمرانوں سے کہ خدا کا خوف تو کر لو. اگر کسی کا خوف نہیں، لوگوں کا خوف نہیں، تو خدا کا تو خوف کر لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا. آج اس ملک میں کئی لوگ شہروں میں بھوکے پیاسے ہیں، کیا تم سے اس کا حساب نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. خدا کا خوف کرو، ان لوگوں پر رحم کرو کچھ. اور ابھی گزشتہ دنوں میں نے سنا کہ قرضہ لینے پر کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہمیں قرضہ مل گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ.
سود ادا کرو گے, آپ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے آپ اس میں شکر ادا کر رہے ہو. یہ اس دین کی تعلیم کی کمی نہیں, بلکہ یہ انسانیت کی ہی کمی ہے, یہ شعور عقل کی ہی کمی ہے کہ دیکھو کہ کب اور کیا کہہ رہے ہو, لیکن اتنا سمجھائے کون. تو بھائی اٹھو, اپنے آپ کو کوشش کرو, اور ملک کی تقدیر تمہارے ہاتھوں میں ہے. اور ہمیں اپنے تحت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر طرح کی کرپشن سے بچیں. آج ہر ادارے میں, ہر پلیٹ فارم پہ کرپشن ہے, تو ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیں, تو آہستہ آہستہ ہر چیز خود بخود سیٹ ہوتی چلی جائے گی. لیکن جب ہم اس چیز کو چھوٹا سمجھ کے یار 20 روپے ہی تو دے رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, وہیں سے کرپشن کا آغاز ہوتا ہے. تو اس چیز کا خیال کیجئے اور آزادی منائیے. کس چیز کی آزادی؟ کہ ہمیں ایک پاکستان ملا جہاں ہم اسلامی شعار کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں, اور اس کے جو حالات ہیں وہ بھی ہم بدل سکتے ہیں, لیکن جب ہم کوشش کریں گے. تو اپنے آپ کو کوشش کرنے, پروڈکٹیو بنانا ہے, اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے, اور اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے. پاکستان پائندہ باد.